الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاتقوا الله وأطيعون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صدر محترم، معزز علماء کرام اور اشاعت التوحید و سنہ کے دیگر بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، ہمارے اکابر علماء کرام تشریف فرما ہیں. ان کا مفصل خطاب ہوگا، خصوصاً مرشد ملت اسلامیہ، قائد انقلاب قرآنی، شیخ القرآن والحدیث علامہ محمد طیب طاہری دامت برکاتہم العالیہ، وہ بھی تشریف لا چکے ہیں. انشاءاللہ ان کا مفصل، مدلل اور مکمل بیان ہوگا. سٹیج کے انتظامیہ جو ہمارے یہاں ہمارے محترم بھائی ہیں، ان کا حکم تھا کہ ان سے قبل میں بھی چند منٹ آپ کے سامنے مخاطب ہو جاؤں. میں نے تو انکار کیا، ہم تو حضرت شیخ صاحب کے ساتھ یہاں کے جلسے سننے کے لیے، علماء کے ملاقات کے لیے آئے تھے، اور پھر انہوں نے یہ حکم بھی دیا کہ 5 یا 6 منٹ، تو 5 یا 6 منٹ میں تو بیان کرنا یہ میرے خیال میں مشکل ہوگا. بس صرف میں آپ کے سامنے جو میں نے آیات کا حصہ آپ کے سامنے پڑھا ہے، اس میں انبیاء علیہم السلام کے دعوت کا تذکرہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جتنے انبیاء علیہم السلام دنیا میں بھیجے تھے، ان کا موضوع، ان کا دعوت، ان کا مشن، اگر آپ غور کریں قرآن کریم کے اندر جو بھی نبی آیا تو اپنے قوم کے سامنے اپنے قوم کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے میری قوم، فاتقوا اللہ وَأَطِیعُونِ وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. اے میری قوم، اللہ سے ڈرو،
تقوی اختیار کرو اور میرے طریقے پہ چلو. یعنی ایک یہ کہ اللہ سے ڈرو، شرک سے بچو. تقوی کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ انسان موحد ہو. تقوی کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ وہ انسان موحد ہو. متقی وہ ہے جو موحد ہو. تو پہلی بات یہ کہ تم اللہ کے ساتھ شرک سے کرنے سے بچو، اللہ کے توحید کو مانو. اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے طریقے پہ چلو. یہ تمام انبیاء علیہ السلام کا مشن تھا. اشاعت التوحید و سنہ کا مشن بھی یہی ہے کہ لوگوں شرک سے بچو، اللہ کے توحید کو مانو اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کو اپناؤ. اور یہ دو چیزیں ہیں، جب تک عقیدہ توحید کا نہ ہو اور عمل اور طریقہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ ہو تو انسان کا کوئی عمل اللہ کے دربار میں قبول نہیں. جس عمل میں تقوی نہ ہو، جو عمل اللہ کے لیے نہ ہو، جس انسان کا عقیدہ توحید والا نہ ہو، اس کا کوئی عمل اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہے. روزہ قبول نہیں، حج قبول نہیں، زکوٰۃ قبول نہیں، دعوت قبول نہیں، جہاد قبول نہیں، تہجد قبول نہیں، نماز قبول نہیں، خیرات قبول نہیں. کوئی عمل اللہ کے ہاں اس وقت قبول نہیں ہے جس وقت تک ایک انسان کا عقیدہ توحید والا نہ ہو. اور علماء فرماتے ہیں ایک آدمی نماز بھی پڑھے، روزہ بھی رکھے، حج بھی ادا کرے، روزے اور تمام اعمال اور پابندی سے ادا کرے، لیکن اس کے باوجود وہ شرک بھی کرتا ہو تو ان تمام جو جتنے اعمال ہیں وہ تمام اعمال اسی طرح تباہ و برباد اور ضائع ہوتا ہے. جس طرح ایک بالٹی ہے، اس کے اندر پانی ہے، صاف پانی ہے، ابھی زمزم ہے، اس میں دودھ ہے، جو بھی چیز ہے، لیکن اس کے اندر اگر کوئی تھوڑی سی غلاظت کوئی پھینک دے، پیشاب کرے، کوئی گندگی پھینکے، تو جس طرح اس گندگی پھینکنے سے، ڈالنے سے وہ بالٹی کی تمام پانی، وہ دودھ، وہ بالکل استعمال کے قابل نہیں ہوتا، پھر کوئی اس کو استعمال نہیں کرتا. اسی طرح جو کوئی نیک اعمال تو کرتا ہے لیکن ساتھ شرک بھی کرتا ہے، جس طرح وہ پانی، وہ دودھ کسی کے استعمال میں نہیں آ سکتا اور تم اس کو ڈھیل دیتا ہو، ضائع کرتے ہو، اسی طرح اس انسان کا اعمال بھی تباہ و برباد ہو جاتا ہے کہ جو انسان جتنے اعمال بھی کرے لیکن ساتھ تھوڑا سا معمولی سا شرک کا ملاوٹ کرتا ہے، تمام اعمال اس کے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں. اسی طرح جو عمل پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہو وہ بھی اللہ کو منظور نہیں ہے. جس عمل میں پیغمبر کا طریقہ نہ ہو، نقشہ نہ ہو، علماء فرماتے ہیں پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے ایک نمونہ بھیجا. اللہ فرماتے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اے لوگوں، میرے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے ایک نمونہ ہے. پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کا عملی نمونہ. اگر کوئی دیکھے کہ قرآن کریم کا عملی نمونہ کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو عملی نمونہ قرآن کریم کا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے نمونہ بنا کر بھیجا. جو عمل پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ ہو اللہ کے ہاں قبول ہے، اس میں کمی زیادتی کمی بیشی ہو اللہ کے ہاں قبول نہیں. اور اس کا ایک مثال پیش کرتا ہوں. مثال کے طور پر ایک آدمی ایک قیمتی کپڑا لے کر آئے،
ایک ٹیلر ماسٹر کے پاس، ایک درزی کے پاس اس کو قیمتی کپڑا دے کہ یہ میرا کپڑا ہے، اس سے میرے لیے شیروانی بناؤ، وہ کہتے ٹھیک ہے بھائی آپ ناپ دے دیں، وہ کہتے ہیں ناپ کیا کرنا ہے، یہ میری پرانی جو شیروانی ہے یہ لے لیں اور یہ مکمل بس یہ نمونہ ہے، اسی طرح ہی شیروانی مجھے تیار کرو، لمبائی اتنی، چوڑائی اتنی، اسی طرح بٹن، اسی طرح کالر، اسی طرح آستین، اسی طرح بٹن، اسی طرح جیب، یہ بس نمونہ ہے، اسی طرح بناؤ، اسی سے اس میں کمی بیشی نہ کرو۔ کہتے ٹھیک ہے ہفتہ کے بعد آؤ، ہفتہ کے بعد آپ گئے اپنی شیروانی لینے کے لیے، جب آپ نے شیروانی دیکھی وہ اس شیروانی سے جو تم نے نمونہ دیا ہے وہ شیروانی اس سے ذرا لمبی ہے یا اس سے کم ہے، اس طرح کالر جو تم نے بتایا تھا اسی طرح نہیں ہے، اس نے کڑھائی بھی اس کے اوپر کیے ہیں، پھول وغیرہ بھی بنائے ہیں، خوبصورت بنایا ہے، لیکن جو تم نے شیروانی دی ہے اسی کی طرح نہیں ہے۔ تم کہتے ہو بھائی یہ جو شیروانی ہے میں نے جو نمونہ دیا تھا، میں نے تمہیں بتائی دیا تھا کہ اسی طرح بناؤ، تم نے کیوں اس سے الگ بنایا ہے، اس سے مختلف بنایا ہے؟ وہ کہتے ہیں بھائی دیکھو ایک کڑھائی دیکھو، اس کا انداز دیکھو کس طرح خوبصورت میں نے بنایا ہے، یہ تو کپڑا بھی کم تھا، میں نے اس کے لیے اور کپڑا لایا، اپنے طرف سے لگایا، میں نے تمہارے لیے اس کو شیروانی لمبی بنائی، بہت خوبصورت بنائی، تم تو دیکھو اس کو آستین، اس کو کہتے بھائی آپ نے جتنے بھی خوبصورت بنائی ہے، جتنے بھی محنت کی ہے، جتنے بھی کوشش کی ہے، لیکن جو میں نے آپ کو نمونہ میں نے تمہیں دے کر چھوڑا تھا اس کے خلاف ہے، اس کے مطابق نہیں ہے، پھر تم وہ شیروانی لوگے، اس کو پیسوں دو گے جو اس نے بنائی ہے؟ تم کیا کہو گے کہ بھائی یہ شیروانی میں نے جو تمہیں کہا تھا، ابھی ایسا کرو کہ یہ واپس کرو، مجھے اپنے پیسے جو کپڑا ہے یا اسی طرح کپڑا واپس دے دو، یا اس کا رقم، اس کے پیسے دے دو، مجھے یہ قبول نہیں ہے۔ جس طرح تم نے نمونہ دیا اس نمونے کے مطابق انہوں نے شیروانی نہیں بنائی، اگرچہ اس سے خوبصورت ہے، اگرچہ اس سے وہ بہتر ہے، اگرچہ اس سے وہ لمبی بھی ہے، اس کے باوجود بھی تم اس کو پسند نہیں کرو گے، اس کے اوپر تم اس کو توان کرو گے کہ مجھے نہیں چاہیے۔ جس طرح تمہیں یہ شیروانی قبول نہیں، اسی طرح اللہ کو وہ عمل قبول نہیں جو پیغمبر کے طریقے کے خلاف ہو، کیونکہ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے نمونہ بنایا ہے، پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے علاوہ اللہ کے کوئی عمل قبول نہیں۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو طریقہ پیغمبر کے خلاف ہو صرف یہ نہیں کہ قبول نہیں کیا جائے گا، جس طرح تم اس کپڑے کا توان سے لوگے، اللہ اسی طرح تم بھی نقصان میں پڑ جاؤ گے، اللہ تم سے حساب کرے گا کہ تم نے کیوں میرے محبوب کا مخالفت کیا ہے، اس کے خلاف کیوں یہ عمل کیا ہے۔ اس لیے دوستو چاہیے کہ ہم اللہ کے توحید پہ اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پہ مضبوطی سے رہیں، انشاءاللہ دنیا میں بھی ہمارے لیے یہ بہتر ہوگا، دنیا میں بھی عزت ہوگی، دنیا میں بھی نجات ہوگی، دنیا میں بھی کامیابی ہوگی، آخرت میں بھی نجات اور کامیابی ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔